حضرت ذی وقار آپ کی ایک خوبی یہ بھی تھی، اور یہ کمال کی خوبی ہے، جب تک آپ دنیا میں زندہ رہے ہیں نا، آپ کے رشتہ دار اور لوگ بھی آپ کو بخیل اور کنجوس کہتے رہے ہیں کہ یہ بڑا کنجوس ہے۔ آپ کے پاس لوگ تحفے تحائف بہت زیادہ دیا کرتے تھے، اور آگے حضرت امام زین العابدین کے پاس تحفے تحائف بہت آیا کرتے تھے، اور بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، آپ کے اس مال سب کو دیکھ کر ان کو خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، تو کہتے تھے اتنا مال تم نے کیا کرنا ہے، تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو آپ ان کی ساری باتوں کو سہتے رہے، اور طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، جب غسل دیا گیا نا، تو غسل کے وقت غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی کمر پر جو ہے وہ زخموں کے نشان ہیں۔ تدفین ہوئی، بعد میں یہ ماجرا ڈسکس ہوا تو پوچھا گیا کہ یہ ان کی کمر پہ یہ نشانات کیسے تھے، گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ نشانات وہ ہیں کہ جو بھی آپ کو تحفہ تحائف ملتے ضرورت کے مطابق رکھ دیتے، جو بچ جاتا وہ رات کے اندھیرے میں مسکینوں اور غریبوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھر میں پہنچا کے آیا کرتے تھے۔ یہ ان بوریاں اور سامان اٹھانے کے نشانات ہیں، اس کے نشانات ہیں۔ اور آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں، جو بندہ رات کے اندھیرے میں رازداری کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اور اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ جس کو صدقہ دیا گیا اسے پتہ ہی نہیں کہ کس نے دیا ہے، اسے اس بات کی خبر ہی نہیں، تو آپ فرماتے ہیں رازداری اور رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے سارے غضب کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنا، چاہے ایک کھجور کی چھال ہی کیوں نہ ہو، کھجور کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو، یہ چھوٹا سا خفیہ صدقہ اتنا اللہ کے ہاں مقرب ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا سا صدقہ اگر جہنم میں رکھا جائے تو ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے، ساری جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو حضرت ذی وقار آپ کا ایک چچا زاد بھائی تھا، بالکل ساتھ گھر تھا اور ضرورت مند تھا، وہ اکثر آپ کو بخیلی کے کنجوسی کے جو ہے وہ آپ کے خلاف جملے استعمال کیا کرتا تھا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے نا تو وہ ضرورت مند تھا، تو کوئی بندہ اس کے پاس آتا، اس کی ضرورت پوری کرتا اور وہ اس کو دعائیں دیتا اور وہ چلا جاتا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے نا تو وہ جو بندہ آپ کے چچا زاد بھائی کو سامان دینے آتا تھا نا، وہ سامان آنا بند ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ اس نے تحقیق کی کہ وہ بندہ کہاں چلا گیا، بندے کو بمشکل ڈھونڈا تو اس سے پوچھا کہ اب تو نے ابھی بھی میں ضرورت مند ہوں، دینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا میں کون سا اپنی جیب سے دیتا تھا، مجھے تو امام زین العابدین دیتے تھے، میں تجھے دے دیتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں ان کے صبر و ہمت کا کہ مال بھی آپ ہی عطا کرتے تھے اور دنیا میں وہ بندہ آپ کو بخیل اور کنجوس بھی کہتا تھا، آپ پھر بھی راز کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ چچا زاد بھائی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں اسے دیتا ہوں شاید کہ شرم کے مارے مجھ سے لے نہ، لیکن میں اس کو ضرورت مند سمجھتا ہوں تو میں کسی اور کے ذریعے اس کو عطا کر دیتا ہوں تاکہ میرے سامنے یہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ جب میں اس کے سامنے آؤں تو یہ اس کی وجہ سے میرے سامنے جھک نہ جائے، اور وہ آپ کو تانے بھی دیتا لیکن آپ پھر بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جملہ نہ کہتے، نہ اس کو جواب دیتے، اور نہ اسے یہ فرمایا کرتے کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے گھر میں سامان کون دیتا ہے، وہ میں ہی دیتا ہوں۔ اتنا جملہ بھی زبان پہ نہیں لایا۔ جب وہ چچا زاد بھائی کو پتا چلا کہ یہ تو میری ہی نہیں، مدینہ شریف میں 100 گھر ایسے ہیں جن کی کفالت فرمایا کرتے تھے، 100 گھر ہیں جن کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، اور ان کو وہ سارے کے سارے حضرت امام زین العابدین کی قبر پر جا کے روئے اور لوگوں کو کہا کہ آج تمہیں نہیں پتا، آج ہمارا سرپرست فوت ہو گیا، آج ہمارے سر کا تاج، ہمارا رازدار، ہماری ضروریات پوری کرنے والا، ہمارے باپ کی طرح ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ سارے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں تھا، جب آنا راشن اور کھانا پینا بند ہوا
تو پھر پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے تحفے تحائف تو امام علی سجاد، امام زین العابدین، سید الساجدین علی بن حسین بن علی ان کو پہنچایا کرتے تھے۔